کیا ہمارے جسم پر لگے زخموں کا علاج ایک چوہے کے پاس ہے؟ مونیکا ساؤسا ایک تجربہ کار سائنسدان ہے، لیکن انہیں بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے لیبارٹری کی میز پر پڑے ہوئے پلاسٹک کے ڈبے میں ایک چوہیا پڑی ہوئی تھی جس کی پچھلی ٹانگیں نیم مردہ ہو چکی تھیں اور وہ گزشتہ چند ہفتوں سے اپنی بے جان ٹانگوں کو گھسیٹ کر ادھر سے ادھر جا رہی تھی۔ لیکن مونیکا نے دیکھا کہ آج وہی چوہیا یہاں سے وہاں مزے سے چھلانگیں لگا رہی تھی۔ حالانکہ مونیکا اور اس کی ٹیم نے اسے درد کی دوا کے علاوہ اور کوئی چیز دی نہیں تھی۔ یہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ تھا جس کی ماضی میں کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی۔ چھوٹے چھوٹے چوہوں سے لے کر انسان تک تمام معاملات دودھ پینے والے جانور عموماً ریڑھ کی ہڈی یا اعصابی نظام کے زخموں سے صحت یاب نہیں ہو پاتے۔ اب لگتا ہے کہ افریقی نسل کے نوکدار بالوں والا یہ چوہا اسپائنی ماؤس اپنے زخم اندرونی طور پر ٹھیک کر لیتا ہے۔ حالیہ برسوں میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ کینیا، صومالیہ، تنزانیہ اور کچھ دیگر افریقی ممالک کے بنجر علاقوں میں پائے جانے والی اس مخلوق کے پاس ایک ایسی غیر معمولی صلاحیت موجود ہے جو کسی تحفے سے کم نہیں۔ چوہوں کی یہ نسل اپنی جلد، دل، گردے اور ریڑھ کی ہڈی کے نہایت مہلک زخموں پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ سن 2012 سے پہلے کچھ امریکی سائنسدانوں سمیت کسی بھی سائنسدان کو یہ توقع نہ تھی کہ اسپائنی ماؤس نسل کے چوہے اپنی جلد کے بڑے بڑے زخموں کو خود سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس لیے پرتگال کی یونیورسٹی آف پورٹو سے منسلک اعصابی نظام کی ماہر مونیکا ساؤسا کہتی ہیں کہ ہم سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مونیکا اور اس کی ٹیم اس وقت شدید حیران تھی جب لیبارٹری میں رکھی ہوئی چوہیا نے حیران کن طور پر اپنی ریڑھ کی ہڈی کے زخم پر قابو پا لیا۔ فالج زدہ چوہیا چند ہی ہفتوں میں مکمل تندرست ہو چکی تھی۔ اس دریافت کے بعد افریقی چوہوں کی یہ نسل ان غیر ممالیہ جانوروں کی ایک خصوصی فہرست میں شامل ہو گئی جو اپنے جسم کے اہم حصوں کی تخلیق نو ری جنریشن کر لیتے ہیں۔ جسم کے حصوں کو دوبارہ تخلیق کرنے کے اس عمل میں جسم کے ضائع ہو جانے والے ٹیشوز کی جگہ نئے ٹیشوز بن جاتے ہیں۔ اس صلاحیت سے لیس جانور مثلاً چھپکلی، رینگنے والے چپٹے کچھوے، زیبرا مچھلی اور جیلی فش کے کچھ اقسام اپنے جسم کے بڑے بڑے حصوں کو دوبارہ بنا لیتے ہیں۔ سن 2020 کی ایک تخلیق کے مطابق نوزائیدہ مگرمچھ بھی اپنی ضائع ہو جانے والی دم کو بار بار بنا لیتے ہیں۔ لیکن ان تمام جانوروں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جسمانی ساخت کے لحاظ سے انسانوں کے اتنے قریب ہو جتنا افریقی اسپائنی ماؤس ہوتے ہیں۔ بہت سے محققین کا کہنا ہے کہ جانوروں کے جسم میں کوئی ایسا راز پنہاں ہو سکتا ہے جو طب کی دنیا میں انقلاب لانے میں مدد کر سکتا ہے اور انسانوں کو بڑے بڑے حادثات کے نتیجے میں لگنے والی چوٹوں اور اعصابی امراض کے علاج دریافت کروانے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی اور ان جانوروں پر تجربہ کرنے کے حوالے سے کئی اخلاقی سوالات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، جس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آیا کسی علاج کی امید پر جانوروں کو تختہ مشق بنانا جائز ہے یا نہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہو سکتا ہے کہ برسوں کے تجربہ کے بعد ہم کئی ایسے دریافت نہ کر سکیں جس سے انسانی جسم ضائع ہو جانے والے بڑے بڑے اعضاء کو دوبارہ بنا لینے کی صلاحیت حاصل ہو جائے۔ جہاں تک نوکدار بالوں والے افریقی چوہے میں اپنے جسم کو بحال کرنے کی صلاحیت کا تعلق ہے تو اس کہانی کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ یہ بات ہے سن 2011 کی، جب ایشلے سیفرڈ جو فلوریڈ یونیورسٹی میں کام کر رہے تھے، فلوریڈ میں ہی مدم حیوانات کے ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر کے گھر کے باغ میں کھڑے تھے۔ ڈاکٹر کا نام ایلڈ جیکسبسن تھا، جنہوں نے اپنے باغ میں کئی سانپ پال رکھے تھے۔ سیفرڈ کو سانپوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن کسی نے انہیں بتایا کہ جیکسبسن نے اپنے ہاں افریقی اسپائنی ماؤس نسل کے کچھ چوہے بھی پال رکھے ہیں۔ اگرچہ امریکہ میں اس نسل کے چوہے فروخت ہوتے ہیں،
मगर इन्हें खरीदना बहुत आसान नहीं। जैक्स बिसन ने किसी तरह सन 2090 की दहाई में कुछ स्पाइनी माउस एक अजायब घर से हासिल कर लिए थे और बाद में इन्हें अपने यहाँ इनकी अफजाइश नस्ल करते रहे। जब सेफ्रेड इनके यहाँ गए तो इस वक्त जैक्स बिसन के पास 40 चूहे थे और इन्होंने तमाम चूहे सेफ्रेड को दे दिए। तब से सेफ्रेड इन चूहों पर तहकीक कर रहे हैं। अगरचे इन दिनों सेफ्रेड के जहन पर कोई और ही धुन सवार थी, लेकिन इन्हें अपने एक दोस्त से बातों बातों में ये मालूम हो गया कि अफ्रीकी स्पाइनी माउस में हैरान कुन सलाहियत पाई जाती है। चनाचे जल्द ही तमाम साइंसी हलकों में ये बात फैल गई कि अफ्रीका में कुछ ऐसे चूहे पाए जाते हैं जो अचानक अपनी पूरी खाल झाड़ देते हैं। सेफ्रेड ने सोचना शुरू कर दिया कि चूहों की जो नस्ल यूं अचानक अपनी पूरी खाल बदल सकती है, हो सकता है इनमें जख्म मदामल करने की कोई हैरान कुन सलाहियत भी मौजूद हो। पहली मर्तबा इस किस्म के चूहों से सेफ्रेड का टकराव कीनिया में हुआ, जहां वो कुछ लोगों को एक तहकीकी सफ़र पर लेकर गए। इन्होंने इससे पहले कभी स्पाइनी माउस नस्ल के चूहों को छू कर नहीं देखा था, लेकिन कीनिया में इन्हें जल्द ही मालूम हो गया कि अगर आप नोकदार बालों वाले चूहों को ज़रा ज़ोर से पकड़ें तो आपकी जिल्द आपके हाथ में आ जाती है। सेफ्रेड ने तजर्बे के तौर पर इन चूहों के कानों में छोटे छोटे सुराख करके देखा तो इन्हें एक हैरान कुन बात मालूम हुई। चूहों की जिल्द में वो सुराख इस कदर तेज़ी से भर गए कि सेफ्रेड हैरान रह गए। इनकी जिल्द में सुराख ना सिर्फ तेज़ी से भर गए बल्कि इनकी जिल्द पर बनने वाले नए टिश्यूज़ पर बाल भी थे और नए टिश्यूज़ में वैसी ही चर्बी थी जो जिल्द के बाकी हिस्सों में मौजूद थी। मैंने जब खुर्दबीन से देखा तो नए बालों को देखकर हैरान रह गया था। इस तहकीक के दौरान सेफ्रेड और इनके साथियों ने भी दरियाफ्त किया कि अफ्रीकी स्पाइनी माउस की जिल्द गैर मामूली तौर पर कमज़ोर होती है। जब इन्होंने इसका मुकाबला घरों में पाए जाने वाले आम चूहों से किया तो सेफ्रेड और इनके साथियों को मालूम हुआ कि स्पाइनी माउस की जिल्द की निस्बत आम चूहों की जिल्द 20 गुना ज़्यादा मजबूत होती है। इन्होंने अपनी इस तहकीक की तफसील सन 2012 में शाया की थी। स्पाइनी माउस की तख्लीक नू की इस सलाहियत को देखने के बाद सेफ्रेड ने इसका मज़ीद मुताला करने का मंसूबा बनाया और वो जल्द ही जैक बिसन से हासिल किए हुए चूहों पर तहकीक करके अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। सेफ्रेड की दरियाफ्त के बाद 10 बरसों में दूसरे मुहक्किकीन की एक छोटी सी तादाद ने अफ्रीकी स्पाइनी चूहों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इसकी एक मिसाल गुज़िश्ता साल शाया होने वाले एक मारूफ मुकल्लिद मिलती है, जिसमें बताया गया था कि ये चूहे गुर्दों की शदीद चोट से कैसे नेबर्द आजमा होते हैं जो खुद ब खुद सेहतमंद हो जाते हैं। चूहों की दीगर नस्लों में ये सलाहियत नहीं पाई जाती। साइंसदानों का ख्याल है कि स्पाइनी चूहों ने अपने जिल्द दोबारा बना लेने की सलाहियत इर्तिका के नतीजे में पैदा की है। ताहम दूसरे शिकारी जानवरों से बचाव के अलावा इस इर्तिका की दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। कोई वजह भी हो, ये बात हैरान कुन है कि जिस्मानी लिहाज से बहुत से मुमेला जानवरों और स्पाइनी माउस में बहुत ही मुमासलत पाई जाती है, लेकिन ऐसे जानवर बहुत कम हैं जिनकी तख्लीक नू की सलाहियत पाई जाती हो। सेफ्रेड ने हाल ही में एक तहकीक मुकम्मल की है जिसमें इन्होंने देखा है कि बुरश जैसी जिल्द वाले चूहों में भी शायद अज़ा की तख्लीकी नू रीजनरेशन की सलाहियत पाई जाती है। सन 2012 के बाद कई साइंसदानों ने सेफ्रेड की तहकीक को आगे बढ़ाया है। सेफ्रेड कहते हैं कि इन साइंसदानों की तहकीक भी इनके लिए इतनी ही हैरान कुन है जितने इनके अपने ज़ाती दरियाफ्त थी। सेफ्रेड के बकौल मोनिका साउसा और इनकी टीम की तहकीक वाकई हैरान कुन साबित हुई, क्योंकि इस तहकीक में टीम ने 10 स्पाइनी चूहों की रीढ़ की हड्डियों को मुकम्मल तौर पर तोड़कर देखा था। सवाए 3 के इन तमाम चूहों ने चंद ही हफ्तों में अपनी रीढ़ की हड्डी को मुरम्मत कर लिया और मामूल के मुताबिक उछलने खेलने लगे।
ان میں سے کچھ ایسے چوہے بھی تھے جن کی ریڑھ کی ہڈی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، بلکہ کچھ ہی ہڈی کو 2 مرتبہ توڑ کر بھی دیکھا گیا تھا۔ سیفرڈ کہتے ہیں، میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چوہوں نے مکمل کٹی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ لیا اور بالکل صحت مند ہو گئے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ لیبارٹری میں آپریشن کے ذریعے صفائی سے کاٹی ہوئی ہڈی کے مقابلے میں ریڑھ کی ہڈی ان زخموں کا بھر جانا زیادہ مشکل ہوتا ہے جو چوہوں یا دیگر جانوروں کو جنگل میں روزمرہ آتے ہیں اور ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ سیفرڈ کی اس طرح مونیکا ساوسا کو بھی اسپائنی ماؤس کی اس صلاحیت کے بارے میں اچانک ہی معلوم ہوا۔ مونیکا کا ایک ساتھی محققین نے انہیں ایک دفعہ بتایا کہ اسپائنی ماؤس نسل کے چوہے اپنی جلد اور ہڈیوں کو خود بخود مرمت کر لیتے ہیں اور ان کی جگہ نیو ٹیشوز بنا لیتے ہیں۔ ان پر مونیکا نے اپنے کچھ طالبہ علم کو 341 میل دور یونیورسٹی آف الگریوو بھیجا کہ وہ وہاں جا کر اس چیز کا معائنہ کر کے آئیں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ اپنے میزبانوں کی اجازت سے طالبہ علم نے کچھ چوہوں کی ریڑھ کی ہڈیوں میں جا بجا چوکے لگا دیے، لیکن جب واپس دیکھنے آئے کہ اب ان چوہوں کا کیا حال ہے تو وہ بالکل پہچان نہیں پا رہے تھے کہ کن چوہوں کو زخم لگا تھا، کیونکہ ان کے جسم پر نئے ٹیشوز آ چکے تھے اور زخم بالکل مکمل ہو چکا تھا۔ اس مضمون میں جس تجربے کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں چوہوں کی ہڈی جان بوجھ کر توڑی گئی تھی، اس لیے اس قسم کے تجربات کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ایسا کرنا اخلاقی طور پر درست ہے۔ یاد رہے کہ مونیکا ساوسا نے جو تجربہ کیا ان میں صرف اسپائنی نسل کے چوہے صحت یاب ہوئے تھے اور باقی چوہوں کی ریڑھ کی ہڈی خود بخود ٹھیک نہیں ہوئی۔ جب سائنسدان امریکہ یا پرتگال جیسے ملک میں اس قسم کے تجربے کر رہے تھے تو انہیں ایتھیکس کمپنی سے منظوری لینا پڑتی تھی، جو کہ خاصا مشکل مرحلہ ہوتا تھا۔ ساوسا بڑے پرجوش انداز میں بتا رہی تھی کہ جو چوہے بیمار تھے ان کو درد کی دوا دی گئی تھی اور تجربے کے تمام مرحلے میں ان کی مکمل دیکھ بھال کی جاتی رہی۔ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ سائنسدان جانوروں کو محض اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ سچ نہیں۔ فی الحال چوہوں کی ریڑھ کی ہڈی کی پیچیدگی کی وجہ سے اسے کسی سیل کیپچر یا دوسرے ماڈل کے ذریعے دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا تھا، لیکن زندہ اسپائنی چوہوں پر تجربہ کرنے والے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں زندہ جانوروں کے بجائے سیل کیپچر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سائنسدان اس قسم کے تجربہ کا ایک جوازیہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ ایسے تجربات لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلنے والی ادویات اور دوسرے علاج دریافت کرنے میں بہت مددگار ہو سکتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ تجربے سے پہلے آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ ایسا ہوگا، تاہم ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جانوروں پر مشتمل سے زیادہ طب کے شعبے میں بہت ترقی ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس کے اس شعبے میں کام ماضی قربت میں ہی شروع ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان ابھی تک ری جنریشن یا تخلیقی نوع کے عمل کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مختلف جانوروں میں خلے دوبارہ کیسے بنتے ہیں، لیکن ماہرین کو اس میدان میں خاصی زیادہ معلومات حاصل ہو چکی ہیں۔ ریٹائنائڈز کی مثال ہی لے لیجیے۔ ریٹائنائڈ سے مراد ایسے قدرتی اور کیمیائی اجزاء ہیں جن کی مدد سے انسان اور دوسرے جانور اپنے جسم میں وٹامن اے بناتے ہیں۔ کچھ جانور ریٹائنائڈز کی مدد سے حیران کن کام کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہیرے کی شکل کی سمندری مخلوق جو تخلیقی نوع کے ذریعے اپنے جسم میں نیا انٹریا بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح سن 2019 کی ایک تحقیق میں معلوم ہوا کہ تخلیق نوع کے اس عمل میں ریٹائنائڈ ایسڈ استعمال ہوتے ہیں اور زیبرا مچھلی ان مادوں کی مدد سے اپنی خال پر نئے پر اگا لیتی ہے۔
ہمارے لبلبے میں ایسے خلا ہوتے ہیں جو ٹائپ 1 ذیابیطس کی صورت میں ہمارے مدافعتی نظام پر حملہ ور ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارے جسم انسولین کی صحیح مقدار پیدا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ گزشتہ چند 2 دہائیوں میں ڈاکٹروں کو مارنے والے ٹائپ 1 ذیابیطس کے مریضوں سے آئلیٹ سیلز لے کر دوسرے مریضوں میں پوند کاری کرنے میں کچھ کامیابی حاصل ہوئی، لیکن اب ماہرین کو نان اسپائنی چوہوں پر تحقیق سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر ایک انسانی لبلبہ میں آئلیٹ سیلز بنانے کے عمل کو متحرک کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں تاکہ ان خلا میں بھی تخلیقی نوع کی صلاحیت پیدا کی جا سکے۔ تاہم ماہرین اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل جو چوہوں میں کامیاب ثابت ہوا ہے انسانوں میں بھی ہوگا یا نہیں۔ اس کے علاوہ وہ بھی طریقے ہیں جن سے ہم تخلیقی نوع کی صلاحیتوں کے حامل جانوروں کے مطالعہ سے سیکھ رہے ہیں۔ مثلاً 2019 میں شائع ہونے والے ایک مقالے کے مطابق زیبرا فش لاروا جو اپنی ریڑھ کی ہڈی کو ریڑھ کی ہڈی کے چوہوں کی طرح دوبارہ بنا سکتی ہے، اس کو ریڑھ کی ہڈی کے چوہوں کے علاج کے لیے تیار کی گئی تھی۔ ادویات کی افادیت کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ایسے کچھ جاندار موجود ہیں جو اپنی اچھی طرح سے ری جنریشن کا عمل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے انسٹیٹیوٹ فارنہائٹ اینڈ لنگ ریسرچ نامی ادارے سے منسلک میکس پلانک کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ یہ بات واقعی ہوش ربا لگتی ہے کہ جانور ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک سائنسدان کی حیثیت سے میرے لیے دیگر جانوروں میں فطرت اور حیوانات کی بنیادی باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تاہم یہ بات اس سے ہم طب کے میدان میں کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ اپنے جسم کے حصوں کو دوبارہ بنا لینے والے زندہ جانوروں پر تحقیق کے حوالے سے اٹھائے جانے والے سوالات اپنی جگہ، لیکن اس میں شک نہیں کہ اسپائنی ماؤس پر تحقیق سے کسی انقلابی دوا کی دریافت کا سفر طویل اور غیر یقینی ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان جانوروں پر تحقیق سے طب کے شعبے میں انقلاب کی امید بھی اتنی زیادہ ہے جتنی آپ اس سے نظر بھی نہیں چرا سکتے۔